السلام علیکم دوستو، میں ہوں عمران اور آپ دیکھ رہے ہیں ہارر کنگ۔ آج کی جو ہماری کہانی ہے اس کا نام ہے بھوت کا خونی بدلہ۔ میں نے یہ کہانی اپنے گاؤں کے ایک بزرگ سے سنی تھی جو کولکتہ میں کام کرتے تھے۔ اس وقت انگریزوں کی حکومت تھی۔ انگریز شکاری ہندوستان کے ایک جنگل میں شکار کرنے گئے۔ اس جنگل کے باہر ایک ڈاک خانہ تھا، لیکن اس میں انگریز افسر پہلے ہی ٹھہرا ہوا تھا جو کہ بہت بڑا افسر تھا۔ اس لیے ان انگریز شکاریوں کو جنگل کے بیچ میں بنے پرانے ڈاک خانے میں رہنا پڑا۔ اس کا رکھوالا اپنے خاندان کے ساتھ رہتا تھا اور ڈاک خانے میں مقیم لوگوں کی خدمت کرتا تھا۔ اس کا خاندان میں اس کی بیوی اور اس کا تقریباً 15 سے 14 سال کی اکلوتی بیٹی پر مشتمل تھا۔ ایک شام جب انگریزی شکاری شکار کر کے بنگلے میں واپس آئے تو انہوں نے آ کر شراب پینے بیٹھ گئے۔ شراب پینے کے بعد وہ اتنے پاگل ہو گئے کہ گارڈ کو گولی مارنے کے بعد اس کی بیوی اور بیٹی کے ساتھ زنا کر ڈالا۔ ان گنہگاروں نے شراب کے نشے میں زنا کرنے کے بعد دونوں کو گولی مار دی اور لاشیں ڈاک خانے کے پیچھے دفن کر دی۔ کچھ دنوں کے بعد انگریزوں نے وہاں ایک کلاش نام کا ایک نیا خادم مقرر کیا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس پرانے ڈاک خانے کا نوکر اور اس کا خاندان کہاں گیا ہے۔ نیا نوکر رات کو گیٹ بند کر کے سو رہا تھا، پھر اچانک وہ اٹھا کیونکہ اسے لگا کہ دروازے پر کوئی رو رہا ہے۔ اس نے ایک ہاتھ میں ڈنڈا اور دوسرے ہاتھ میں چراغ اٹھایا اور دروازے پر آ کر پکارا، کون ہے؟ اتنی رات دروازے پر کیوں رو رہے ہو؟ اس نے دیکھا کہ ایک نوعمر لڑکی دروازے پہ بیٹھی رو رہی ہے۔ اس نے لڑکی کے پاس گیا اور اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، بیٹی رو مت، اندر آؤ۔ پھر جب لڑکی اندر آئی تو اس نے اسے پانی پینے کے لیے پیش کیا اور پوچھا کہ بیٹی تم کون ہو اور اتنی رات کو اس جنگل میں اکیلی کیوں گھوم رہی ہو؟ اس کی بات سن کر لڑکی اور بھی زور زور سے رونے لگی۔ کچھ دیر تک اونچی آواز میں رونے کے بعد وہ تھوڑا سا پرسکون ہوا اور اس نے اس سے کہا کہ میں اس ڈاک خانے کے پہلے ملازم کی بیٹی ہوں۔ پھر اس نے یہ بھی بتایا کہ کس طرح انگریز شکاریوں نے ان کے والد کو قتل کیا اور پھر اس کی اور اس کی ماں کی عزت کو برباد کیے۔ پھر کیسے اس کی ماں اور اس سے بھی ڈاک خانے کے پیچھے دفن کر دیا۔ اس لڑکی کی اتنی بات سن کر گارڈ بالکل ڈر گیا، لیکن بے خوفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے پوچھا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تم تو مر چکی ہو تو میرے سامنے کیسے بیٹھی ہو؟ کلاش کی یہ بات سنتے ہی لڑکی اچانک غائب ہو گئی اور اس سے پہلے کلاش کچھ سمجھ پاتا اسے کمرے کی دیوار پر الٹا چلتے ہوئے دیکھا۔ یہ منظر دیکھ کر کلاش بالکل خوفزدہ ہو گیا۔ پھر اچانک لڑکی آ کر کلاش کے سامنے بیٹھ گئی اور کہنے لگی، انکل ڈرو نہیں، میں تمہارے ساتھ کچھ برا نہیں کروں گی۔ ایسا کلاش کا خوف ختم ہو گیا اور اس نے اپنے ماتھے پر آئے اب سینے کے قطرے کو پونجا۔ پھر اسی رات لڑکی نے وہ جگہ دکھائی جہاں ان تینوں کو دفن کیا گیا تھا۔ کلاش نے کدال سے کھود کر ان تینوں کی کنکال نکالے۔ پھر کلاش نے لڑکی سے وعدہ کیا کہ وہ ان برطانوی شکاریوں کے خلاف عدالت جائے گا اور لڑکی کو انصاف دلائے گا۔ کلاش کی بات سن کر لڑکی رو پڑی اور بولی، انکل آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، میں بدلہ لے لوں گی، بس میری تھوڑی سی مدد کریں۔ پھر کیا تھا؟ اس نوجوان کے کہنے کے مطابق کلاش نے
بیماری کا بہانہ بنا کر اس ڈاک خانے کی نوکری چھوڑ دی اور اس نوجوان سے اس لڑکی سے کیا گیا وعدے کے مطابق اس نے لڑکی کے والدین کو جلا کر راکھ کر دیا اور اس کے نام پر پوجا بھی کروائی۔ وہ دونوں ہی ان دونوں کو رہا کر دیا گیا، لیکن لڑکی کی درخواست کے مطابق لاش نے نہ تو لڑکی کے کنگال کو جلایا اور نہ ہی اس کے نام کی آخری رسومات ادا کی، کیونکہ لڑکی نے کہا تھا کہ اس کی بھی پوجا کی جائے تو وہ اس بھوت بھری زندگی سے آزاد ہو جائے گی اور ان فاقوں سے بدلہ نہیں لے سکے گی۔ وقت گزرتا گیا، اب کوئی نیا بندہ اس ڈاک خانے میں آنے کو تیار نہیں تھا، کیونکہ کلاش وہیں منڈلاتا رہتا تھا اور نئے نوکر کو بھوت کی کہانی سنا کر بھگا دیتا تھا۔ کبھی وہ لڑکی اپنی بھوتنی کارناموں سے نئے نوکر کو ڈرا بھی دیتی تھی، لیکن اس بنگلے پر آنے والے شکاریوں کی تعداد کم نہیں ہوئی۔ وہ خود آ کر اپنا انتظام کر لیتے، لیکن اب جو بھی آئے گا واپس نہیں جائے گا، کیونکہ اس ڈاک خانے میں رہنے والا ہر انگریز شکاری اس لڑکی کا شکار ہو جائے گا۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ لڑکی کسی انگریز شکاری کو اس ڈاک خانے میں لے جاتی اور رات کو اپنی اصلی شکل میں واپس آ جاتی اور اسے موت کے گھاٹ اتار دیتی۔ یہ سلسلہ چلتا رہا اور اس ڈاک بنگلے میں مرنے والے انگریز شکاریوں کی موت میں اضافہ ہوتا گیا۔ انگریز افسروں کی بھرپور کوششوں کے باوجود قاتل نہ پکڑا گیا اور نہ ہی مرنے والا انگریز شکاریوں اور افسروں کی موت کی وجہ معلوم ہو سکی۔ آہستہ آہستہ یہ خبر ارد گرد کے علاقوں میں انگریز شکاریوں وغیرہ میں پھیل گئی کہ پرانے ڈاک خانے میں رہنے والا ہر شکاری رات گزارتا ہے لیکن اگلے دن کا سورج نہیں دیکھ پاتا۔ 2-3 دن اور گزر گئے اور اب وہ ڈاک خانہ کھنڈر ہو چکا تھا، کیونکہ اب وہاں رہنے کی ہمت کسی میں نہیں تھی۔ آخر کسی کو اپنی جان کی پرواہ نہیں، لیکن وہ نو عمر بھوت اور اب نوجوان عورت بن چکا تھا اس ڈاک خانے میں رہ کر اپنی قاتلوں کا انتظار کرتا۔ دن میں گزرنے والے لوگ اس سے محسوس کرتے کیونکہ وہ روتی رہتی تھی، لیکن کوئی اسے دیکھ نہیں پاتا تھا۔ نوجوان بھوت ایک نوجوان بھوت اور اس جنگل میں رہنے والے ایک نوجوان بھوت سے ملا۔ یہ دونوں قبائلی تھے اور جنگل میں لکڑیاں کاٹتے ہوئے ایک برطانوی شکاری کا نشانہ بن گئے تھے۔ نوجوان بھوت ان دونوں کو شہر کی طرف لے گیا۔ نوجوان بھوت ان 2 بھوتوں کے ساتھ شہر میں گھومتا رہا اپنے قاتلوں کی تلاش میں۔ صرف 2-3 دن کی محنت کے بعد اس نے اپنے قاتلوں کو پہچان لیا۔ ایک دن شام کے وقت ایک نہایت ہی خوبصورت لڑکی کے بھیس میں وہ ایک قاتل انگریز شکاری کے گھر گیا۔ گھر میں اس انگریز کے سوا کوئی نہیں تھا۔ پھر اس نے سب کچھ دکھایا اور انگریز کو اپنی خوبصورتی میں پھنسا لیا۔ خوبصورتی دلکش ہو تو اچھے لوگ جال میں پھنسنے میں دیر نہیں کرتے۔ پلان کے مطابق وہ اگلے دن بھی انگریز سے ملا اور مکمل اعتماد میں لینے کے بعد ایک دن اس نے کہا کہ کیوں نہ ہم شکار پر جائیں۔ انگریز نے کہا کہ اچھی بات ہے، میرے کچھ دوست شکاری ہیں، چلو ان کو بھی ساتھ لے چلیں۔ پھر کیا ہوا، نوجوان بھوت نے انگریزوں سے کہا کہ اس کی ایک اور دوست ہے، وہ بھی بہت خوبصورت ہے اور شکار پر جانا چاہے گی۔ پھر اگلے دن اس نوجوان بھوت نے انگریز شکاری کو ایک اور نوجوان بھوت سے ملوایا جو اس کے ساتھ آیا تھا۔ اب انگریز اس بھوت کے سریاب اور خوبصورتی کے جال میں پوری طرح پھنس چکا تھا۔ ایک دن صبح سویرے وہ اپنے پرانے دوستوں کے ساتھ جنگل کی طرف روانہ ہوا۔ سارا دن شکار کرتا رہا اور خوب مزے کیے۔ شام ہوئی تو انگریز شکاری نے کہا کہ اب تو سورج غروب ہونے لگا ہے، کیوں نہ ہم شہر واپس لوٹ جائیں۔
انگریز کی بات سن کر نوجوان بھوت بولا، نہیں نہیں، چلو آج رات